نبی نے فرمایا ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. تجارت کی فضیلت پر میرا 2 گھنٹے کا بیان ہے, اس میں صرف قرآنی آیات اور احادیث جو تجارت اور بزنس کی فضیلت پر ہیں وہ میں نے بیان کی ہیں. تو اسلام پہلے سے قائل ہے کہ ملازمت پہ ترجیح کس کو دو؟ کاروبار پہ. بیلے ٹماٹر بیچ لو, اپنا بزنس ہونا چاہیے. اس کے تو علماء پہلے سے قائل ہیں, لیکن ہر شخص اس میں کامیاب نہیں ہوگا, کیونکہ بزنس کو رن کرنے کے لیے بھی آپ کو ملازم چاہیے. سارے ہی بزنس کریں گے تو آپ کا بزنس چلے گا کہاں؟ کتنی ایک کامن سینس کی بات ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے فیکٹری لگا لی, بہت بڑا بزنس کر رہے ہیں, تو اس کے لیے بھی تو ملازمین چاہیے آپ کو, چوکیدار بھی چاہیے آپ کو اس کے لیے. اب آپ چوکیداروں کو گالیاں دینا شروع کر دو, آپ کمپنی کے جو امپلائیز ہیں ان کو گالیاں دینا شروع کر دو, تو یہ تو اس کی علامت ہے کہ بالکل سینس لیس باتیں کر رہے ہو آپ. قرآن نے یہ مسئلہ حل کر دیا. اللہ فرماتے ہیں کسی کو بہت پیسہ دوں گا, کسی کو غریب رکھوں گا. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا سورہ زخرف میں, تاکہ بعض کو ملازم بنا کے رکھیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ساری دنیا نہیں پیسہ کما سکتی, یہ اللہ کا نظام ہے, کوشش کے باوجود نہیں کما پائے گی. تو اس میں پھر یہ ہے کہ مالدار اللہ کا شکر ادا کرے, غریبوں کا خیال کرے, اور غریب اللہ کی تقدیر پہ صبر کرے. ہاں, وہ غریب جو اپنی حماقتوں کی وجہ سے, سستی کاہلی کی وجہ سے غریب ہو, وہ تو شریعت کی نظر میں بھی برا ہے. خیر, تو ایک ٹینشن وہ ہے. اب میں مثالوں سے بات سمجھا رہا تھا. اب دیکھو, شیطان کو ٹھیک ٹھاک ٹینشن ہوئی تھی, اسٹریس میں گیا تھا. اللہ میاں نے کہا آدم کو سجدہ کرو. اتنی ٹینشن ہوئی ہے شیطان کو کہ اس زمانے میں اگر کوئی نفسیاتی ڈاکٹر ہوتے جنات میں یا کوئی چڑیلوں میں, تو شیطان سب سے پہلے ان کی کلینک میں جاتا. کہتا ہے کوئی نیند کی بہت ہی پاورفل قسم کی گولیاں مجھے چاہیے, اللہ میاں نے ایسا آرڈر کر دیا ہے جو میرے لیے عمل کرنا بالکل بھی پاسبل نہیں, میرے درجے کو گھٹایا جا رہا ہے. سوچو, اب اتنی ٹینشن, جب اتنی ڈپریشن میں گیا, اتنی تکلیف میں گیا, تو شیطان کے تو سارے گناہ جھڑ جانے چاہیے تھے. کیا خیال ہے بھائی؟ ٹینشن سے گناہ معاف ہوتے ہیں, ایک کانٹے سے معاف ہوتے ہیں. شیطان کو تو پورے چھرے گھونپ دیے تھے کسی نے, گویا دل پہ آرے چلے ہیں شیطان کے. کہتے ہیں نا میرے دل پہ آرے چلے ہیں, اتنا غم پہنچا. لوگ کہتے ہیں نا یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کی والی کہیں اور شادی کر لے, پھر دل پہ کیا چلتے ہیں, ماں ناراض ہو جائے. آج تک نہیں میں نے دیکھا کسی نوجوان کے دل پہ آرے چلے ہوں, ڈپریشن میں گیا ہو. باپ ناراض ہو جائے, میں نے نہیں سنا کوئی نوجوان کے دل پہ آرے چل گئے کہ آج میرے ابا ناراض ہو گئے. آرے جب ہی چلتے ہیں, ہونی آپ کی تھی, ہو اس کی گئی, اس کے بچے آپ کو ماموں کہنا شروع کر دیں, پھر دل پہ کیا چلتے ہیں, آرے. تو شیطان کے دل پہ کیا چل رہے تھے بھائی؟ آرے چل رہے تھے. کوئی کاٹ رہا تھا اس کو, کتنا غم کتنا غم کتنا غم. اس غم میں پہلی بات شیطان کو ثواب نہیں مل رہا تھا اور گناہ مل رہا تھا, ایک بات. نمبر 2, اس غم میں شیطان کو نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں مل رہا تھا بلکہ گناہ مل رہا تھا. دوسرا نقصان اس ٹینشن کا, یہ میں اس ٹینشن کے نقصانات بتا رہا ہوں جو غلط ہوتی ہے, جو ہونی نہیں چاہیے. موقع شکر کا ہو اور آپ جا کس میں رہے ہو, ٹینشن میں. پھر میں بتاؤں گا آج بھی یہی ہو رہا ہے مارکیٹ میں جو آج ٹینشن چل رہی ہے نا, وہ یہی والی چل رہی ہے, اور اس میں پھر وہی کچھ ہو رہا ہے جو شیطان کر رہا تھا. کیونکہ اس ٹینشن کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں, جو بنائی بھی ٹینشن ہوتی ہے. تو پہلا کام, شیطان کو اس ٹینشن میں ثواب نہیں مل رہا تھا. دوسری بات, چلو ثواب نہ ملے, گناہ بھی تو نہ ملے, بلکہ الٹا کیا مل رہا تھا, گناہ مل رہا تھا. تیسری بات, اس ٹینشن میں فیصلے صحیح نہیں ہو رہے تھے شیطان سے. بعض دفعہ آدمی ٹینشن میں صحیح فیصلے کر لیتا ہے, جب تک اسٹریس نہیں ہوتی فیصلہ نہیں کر پاتا. جب کوئی مصیبت آتی ہے تو صحیح فیصلہ کر لیتا ہے. بھائی ایک بچہ پڑھ نہیں رہا ہے, امتحان میں فیل ہو رہا ہے,
وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ میں نے پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا, یہ فیصلہ نہیں ہو رہا. لیکن جب فیل ہو گیا اور دیکھا کہ بے عزتی ہو رہی ہے, اور بے عزتی ہو اتنی رہی ہے فیلڈ ڈبل ہو رہی ہے, تو وہ اس ٹینشن میں درست فیصلہ کر لیتا ہے کہ آئندہ میں نے بولو پڑھنا ہے, اب میں محنت کروں گا. بہت سے لوگ اس طرح سدھرے ہیں. اس کی آواز تو تیز کرو بھائی. بہت سے لوگوں کو اللہ نے اس طرح کوئی مصیبت آئی ان کے اوپر اور وہ انسان کے بچے بن گئے. وہ کیا بن گئے؟ انسان کے بچے. جو مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں؟ شارٹ چل. ہمارے حضرت کا قول ہے کہ انسان کا بچہ مارکیٹ میں آپ کو اتنے آرام سے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اپنا جانشین بنانا تھا کسی کو. ہوتا ہے نا گدی نشین جانشین کے, میرے بعد اصلاح امت جو ہے, جو لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں ان کا نظام کون سنبھالے گا. اس کو عرف میں گدی نشین کہا. آج کل تو یہ گدی نشین برے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. جاہل پیر جو نائب بنا کے جاتے ہیں نا عامل لوگ, ان کو گدی نشین کہتے ہیں. لیکن اصل میں تو اس کا تصور ٹھیک تھا نا. جیسے عبداللہ بن مسعود کے گدی نشین علقمہ تھے, علقمہ کے گدی نشین ابراہیم نخعی تھے, ان کے حماد الکوفی تھے, ان کے امام حنیفہ تھے. تو یہ علمی گدی ہو گئی. ایک ہوتی ہے روحانی گدی, کہ کوئی بزرگ ہیں جن کو سے اللہ ہدایت کا کام لے رہا ہے, بہت سے لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے. ان کو یہ ہوتا ہے کہ میں دنیا سے چلا گیا تو میرا نظام سنبھالے گا کون, تو وہ کسی کو اپنا نائب بناتے ہیں. تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو خیال ہوتا تھا کہ میں اپنا نائب تو کسی کو بناؤں, سارے کام اس کے حوالے کروں. اب میں بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوں تو کون نائب ہو. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے بہت تلاش کیا علماء میں, صلحاء میں, نیک لوگوں میں, کسی کو اپنا جانشین بناؤں. بہت آزمایا. خیال ہوتا تھا بھئی یہ بندہ اس قابل ہے کہ اس کو اپنا جانشین بنایا جائے. اس کو پرکھتے تھے بہت, اور پھر ان کا معیار بہت اونچا تھا. فرماتے پھر ایک شعر پڑھتے تھے جس کا مفہوم یہ, کئی سال ہو گئے نا, 10-15 سال. پھر کہتے تھے کہ انسان کا بچہ تلاش کرنا بہت, یہ ان کی رائے تھی, بہت مشکل ہے, بہت مشکل. آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ باقی سارے معاذ اللہ گدھے کے بچے ہیں. میرے بیان کو لوگ الٹا بھی لے جاتے ہیں نا کہ اس کا مطلب یہ سارے کیا بیٹھے ہوئے. اصل میں ان کا معیار انسانیت کا بہت بولو اونچا تھا. جیسے ایک مسٹر کراچی ہوگا تو اس کی جو صحت ہے اس کا معیار کیا ہوگا, بہت اونچا ہوگا. اور ایک نارمل آدمی کی صحت کا معیار اتنا ہے بس لپڈ پروفائل کا جو ٹیسٹ ہے وہ کیا ہو, وہ کلیئر آ جائے. تو ہر آدمی کا معیار دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. تو ہمارے حضرت کا معیار, کیونکہ خود بہت پرہیزگار تھے, تو معیار ان کا ایسے ہی اونچا تھا. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ چراغ لے کے تلاش کرو گے نا. ان کے تجربے کے بعد انہوں نے کہا انسان کا بچہ ملنا بہت مشکل.